الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عرفجة قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه سیکون حنات وحنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عرفجہ سے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فتنہ اور فساد ہوں گے، شرارتیں بدخویاں ہوں گی، تو جو اس امت کا معاملہ جدا کرنا چاہے حالانکہ امت متفق ہو تو اسے تلوار سے مار دو، کوئی بھی ہو۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ارجفہ ابن سعد ہیں، آپ سے آپ کے بیٹے طرفہ نے روایات لی ہیں۔ آپ وہی ارفجہ ہیں جن کی ناک جہاد میں کٹ گئی تھی، جنگ کلاب میں، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر لگوا لی، پھر وہ خراب ہو گئی، بدبودار ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سونے کی ناک لگوانے کی اجازت دے دی، حکم دیا کہ تم سونے کی ناک لگوا لو۔ یہ واقعہ مشکات شریف کتاب اللباس باب الخاتم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے بہت کم روایات ہیں، حدیث پاک کی طرف متوجہ ہوں۔ 2 دفعہ ہے، مکرر ہے، یعنی حناتوں و حنات۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع ہے ہن کی، حنات، یعنی کوئی ناقابل ذکر چیز نہ ہو، جس کی کوئی اتنی اہمیت نہ ہو، اسی لیے شرمگاہ کو بھی ہننا کہتے ہیں، وہ بھی کوئی ناقابل ذکر چیز نہیں ہوتی۔ یہاں اس سے مراد وہ ناقابل ذکر فتنے ہیں، فساد ہیں، شرارتیں ہیں۔ پھر اس کو مقرر فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ معلوم اس سے ہو رہا ہے کہ 2 بار جو کہا ہے کہ حناتوں و حنات، کہ فتنہ مسلسل ہوگا اور طویل ہوگا، دراز ہوگا، اور پھر بہت سی قسموں کے ہوں گے، مختلف قسم کے فتنے اٹھیں گے، جیسے کہ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے فتنے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، متفق جو ہیں، دین کے جو اصول ہیں، توحید، رسالت، روز جزا، فرشتوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ موجودہ دور میں خاتم النبیین ہیں، اس پر ایمان، یہ سب کا ہے، سب جماعتوں کا ہے۔ تو یہ بیسک چیز جو بنیادی چیز ہے اس پر متفق ہے، لیکن جو فروعی مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے، یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، یہ فروعی مسائل ہیں، جیسے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب اس پہ اختلاف ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن اختلاف ہے جی ہاتھ یہاں باندھو، یہ کرو، وہ کرو، یہ فروعی مسائل ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے ہمیں ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ بہرحال وہ میں ادھر چلا جاؤں گا۔ مراد یہ ہے کہ جو بنیادی چیز میں درار ڈالے، جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے، یا توحید ہے، یا رسالت ہے، یا روز جزا ہے، یا حرام کو حلال کہے، حلال کو حرام کرے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ایمان کی 70 تک شاخیں بیان کی گئی ہیں، بنیادی 6 چیزیں ہیں، اس پہ سب متفق ہیں الحمدللہ، تمام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو۔ تو مراد آخر میں جو فرمایا نا
یہ فاضربو بالسیف، اسے تلوار سے مارو، کائنم من کانا، جو بھی ہو، مثال ہے خواہ وہ عربی ہو، اجمی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، شیخ ہو، پیر، کوئی بھی ہو جو ایسا فتنہ ڈالے جو دین کے بنیادی عقائد میں دڑال ڈالے اور تبدیل کرے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرتد ہو گیا جائے گا۔ پھر بسیف، اسے مارو، پہلے اس کو ٹائم دو، سمجھاؤ بھئی یہ چیز ہے، تم غلط جا رہے ہو، اس کو وقت دو، اس پر اصل پیش کرو، اگر وہ نہیں مانتا تو فاضربو، ہاتھ میں وقت، قاضی، گواہ، گواہیان، فیصلہ قاضی، یہ ضرور یاد رکھا کرے، خود سے نہیں ہے جس کا جی اٹھایا تو وہ اٹھا کے گردن کسی کو مار دی، یہ تو قتل و غارت، یہ چیز منع کی گئی ہے۔ کسی خاندان سے ہو، کسی کی اولاد ہو، فرمایا کہ جو میری امت میں بنیاد میں تفریق ڈالے گا، کوشش کرے گا، وہ مستحق گردن زنی ہے۔ اس حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نئے نئے مذہب نکالتے ہیں، نئے نئے مذہب نکالتے ہیں، بنیادی عقائد میں فرق ڈالتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال خلیفہ ایک، امام ایک، سیدھی سی بات دین نے کی ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک خلیفہ ہونا چاہیے، افسوس کے ساتھ نہیں بن سکا، روٹی کپڑا مکان، بس اتنا ہی میں کہوں گا، اس کے پیچھے سب الکان، معافی چاہتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم